سب سے پہلے تو میں اپنے تمام جو ہمارے نئے ممبران آئے ہیں، میں اپنے نیولی الیکٹڈ ممبران کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان سے توقع رکھتے ہیں پارلیمان جو کہ ایک سپریم ادارہ ہے اور اسی کی ایفیکٹو فنکشننگ کی وجہ سے ہی ہم اس کو سپریم بنا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ نئے ممبران پارلیمنٹری پریکٹسز، رولز اینڈ ریگولیشن، کسٹمز اینڈ کنونشنز، پریکٹس اینڈ پروسیجرز کو فالو کریں گے تو اس پارلیمان کی توقیر بھی بڑھے گی اور ان کی بھی نیک نامی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میڈم اسپیکر، بڑی اہم موضوع کے اوپر بڑی غیر سنجیدگی کے ساتھ بات چیت ہوئی اور بڑی غیر سنجیدگی کے ساتھ یہ ٹریٹ ہو رہا ہے۔ دیکھ لیں آپ کابینہ کی کرسیوں کی حالت، میرے خیال میں میڈیا بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کی اگر تصویر خیبر پختونخوا کے لوگوں کے پاس چلی جائے تو ان کو پتہ چل جائے گا جو ہماری صوبائی حکومت لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کتنی کنسرن ہے۔ انشاءاللہ میجر صاحب یہ ہمیشہ کی نماز تک یہیں پہ آپ کے وزراء کو ہم دیکھتے ہیں، اگر عشاء کی نماز تک آ جائے تو پھر بھی ہم مان لیں گے جو آپ اس حوالے سے کنسرن رکھتے ہیں، لیکن ہمیں توقع نہیں ہے۔ میڈم اسپیکر، بڑی یہاں پہ جذباتی باتیں ہوئی۔ مینا خان صاحب کی تقریر جب میں نے سنی تو شاید یہ تقریر جو میں ابھی کر رہا ہوں یہ مجھے نہ کرنی پڑتی، تجاویز صرف میں دینا چاہتا تھا کیونکہ 1.5 سال سے ہم انہی باتوں کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں اور ہم نے مختلف واقعات میں ہم نے حکومت کو سپورٹ کر کے اس بحران سے نکالا ہے، لیکن پس منظر کی طرف جانا آج ضروری اس لیے ہے جو مینا خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں اور جذبات میں اپنے ورکر کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے، ہم وہ پردہ چاک کریں گے جو یہ صوبائی حکومت دوغلی پالیسیاں کر رہی ہے۔ جس طرح مینا خان صاحب نے کہا، کافی شعر انہوں نے سنا ہے، یہ ورکر کو بھی مطمئن کرتے ہیں اور رات کی تاریکی میں ان لوگوں سے بھی ملتے ہیں جن کے خلاف تقریریں کرتے ہیں۔ عجیب ان کی سیاست ہے، یہ یزید سے بھی مراسم رکھنا چاہتے ہیں اور یہ حسین کو بھی سلام کرنا چاہتے ہیں۔ گزارش یہ ہے میڈم اسپیکر، آپ مجھے بتائیں وہ جماعت آج امن پہ بھاشن دے رہی ہے جس نے اس ملک میں انہی جرنیلوں کو سیاست میں داخل کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں نے 18ویں ترمیم دے کے 7th NFC ایوارڈ دے کے جنرل پرویز مشرف کو ہم نے گارڈ آف آنر دے کے اس سیاست سے رخصت کیا تھا، اور اس ملک میں جو فالٹ لائنز تھی اس کو ختم کر کے سیاستدانوں کے ہاتھ میں باغ دوڑ دے کے اس ملک کی فالٹ لائنز کو ہم نے ختم کیا 18ویں ترمیم کی صورت میں، جس میں تمام پارلیمان یک زبان ہوئی، اور اس خیبر پختونخوا کا اور چھوٹے صوبوں کا شیئر ہم نے بڑھایا جس کی یہ بات آج کر رہے ہیں۔ اس حضرت سے پوچھیں آپ کے دور میں کیا ہوا؟ ہم نے تو 47.5 سے 57.5 کیا، جس سے خیبر پختونخوا کو 300 ارب کا فائدہ ہوا۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں نے کیا، یہ 7th NFC ایوارڈ ہم نے کیا۔ آپ تو وہ جماعت ہے جو جنرل پاشا کی گود میں بیٹھے تھے 2016 میں، آپ نے 126 دن کا دھرنا دیا ان جرنیلوں کے کہنے پہ جب چائنا کا پریزیڈنٹ شی جی پنگ یہاں پہ آنا چاہتا تھا۔ آج آپ ہمیں بھاشن دے رہے ہیں امن پہ۔ وہ جماعت جو 14 اگست کو جرنیلوں کے سیاسی جرنیلوں کے ہاتھوں میں پیدا ہوئی تھی، آج ہمیں بھاشن دے رہے ہیں یہ لوگ کون لائے؟ اور یہ کہانی جنرل پاشا پہ ختم نہیں ہوتی۔ کدھر گیا آپ کا فیض یاب جنرل فیض؟ یہ تحریک انصاف کی تحریک نہیں ہے، یہ جنرل فیض کی رہائی کی تحریک چلانا چاہتے ہیں۔ جناب اسپیکر، آج پشتونوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے، آج جو شہادتیں ہو رہی ہیں، انہی کی حکومت میں جنرل فیض اور عمران خان کی حکومت میں یہ لوگ لائے گئے اور یہاں پہ ایجنڈا تیار کیا گیا۔ یہ کس سے ڈھکی چھپی باتیں ہیں میڈم اسپیکر؟ ہم تو اس پس منظر میں نہیں جانا چاہتے تھے، ہم تو آگے کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ آج یہی وہ جرنیلی تربیت ہے جس کی وجہ سے صبح یہ ایک بیان دیتے ہیں، شام کو دوسرا بیان دیتے ہیں۔ عوام کا پریشر آتا ہے تو کہتے ہیں آپریشن نہیں ہوگا، اور جب ان سیاسی جرنیلوں کا پریشر آتا ہے تو کہتے ہیں بابا یہ میرا بیان نہیں ہے، آپ کی ٹانگیں کانپتی ہے، یہ صوبائی حکومت کی ہماری کی حیثیت ہے۔ گزارش یہ میڈم اسپیکر، اتنی ذمہ دار پوزیشن پہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کا اپنا ایک کوئی نظریہ ہوتا ہے، آپ کی ایک فکر ہوتی ہے، آپ کی ایک سوچ ہوتی ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں وزیر اعلیٰ صاحب نے جو بیان دیا، ایک تو میری بڑی 10 بستہ گزارش ہے وزیر اعلیٰ صاحب سے جو خدا را وہ کم بولا کرے، اور میری یہ 10 بستہ گزارش اس تک پہنچا دے، کیونکہ جب وہ زیادہ بولتے ہیں تو ان کو زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں، زیادہ ویڈیو پیغامات دینے پڑتے ہیں، اور یہی ہوا جو FATF میں آج ان کا بیان اٹھا کے مودی سرکار پہنچ گئی ہے۔ نقصان کس کا؟ نقصان کس کا؟ پاکستان کا، خیبر پختونخوا کا۔ میڈم اسپیکر، گزارش یہ ہے، آج ان سیاسی جرنیلوں کو طاقت انہی لوگوں نے دی تھی، یہی ان اسمبلیوں میں ان کرنیلوں کو اور ان میجر کو یہ داخل کر کے لائے تھے کیونکہ یہ سیاست کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے، یہ گفت و شنید پہ بات نہیں کرتے تھے۔ آج وہ اسپیس ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہے۔ ابھی جو آپ نے بویا ہے وہ تو آپ کو کاٹنا پڑے گا۔ ہم نے تو نہیں کہا تھا جو 126 دن کا دھرنا آپ جرنیلوں کو کہنے پہ دیں، ہم نے تو نہیں کہا تھا 9 مئی پہ آپ جناح ہاؤس کے اوپر چڑھائی کریں،
خیبر پختونخوا کے پشاور کے ریڈیو اسٹیشن کو جلائیں. ہم نے تو نہیں کہا تھا آپ یہ والی کے ایئر بیس کو جلائیں. ہم نے تو نہیں کہا تھا 26 نومبر کو آپ کے وزیر اعلیٰ اور صوبائی حکومت نے کہا تھا الجہاد کا نعرہ ہے, کفن پہن کے جائیں گے, مارو گے تو مر جائیں گے. کدھر گئے آپ لوگ؟ اور 26 نومبر پہ پھر لوگوں کو چھوڑ کے وزیر اعلیٰ صاحب چھپ کے نکل آئے. کدھر گئے وہ کفن, کدھر گئے وہ مارنا مرنا؟ جناب اسپیکر, یہ لوگ کنفیوز ہیں, ان کی ترجیحات میں امن نہیں ہے, ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں جب یہ ان سیاسی جرنیلوں کے آگے جاتے ہیں. یہ پہلے کابینہ جب بنی تھی کور کمانڈر ہاؤس گئے تھے, وہاں پہ مبارکباد دینے پوری وزیر اعلیٰ کے ساتھ. کون گیا تھا؟ آج ہمیں بھاشن دیتے ہیں, آپ کو سننا پڑے گا. یہ سیاسی جرنیل آپ کی پیداوار ہے جو آج آپ بھگت رہے ہو. ہو جائے گا, آرام سے ہو جائے گا. جناب اسپیکر, کہنے کا مقصد ہے ان سے برداشت نہیں ہوگا. گزارش ہماری یہ ہے, ہم تو چاہتے ہیں اس چیز کو آگے لے کر چلے. خیبر پختونخوا چترال سے وزیرستان تک روڈوں پہ ہے, یہ ایک حقیقت ہے. ڈیرہ اسماعیل خان کو آپ لے, جنوبی اضلاع کو آپ لے, ناردرن ایریا کو لے, خیبر کو لے, سوات, باجوڑ, ڈیرہ اسماعیل خان, جس ضلع کا بھی آپ نام لے, وہاں پہ لوگ روڈوں پہ ہیں. یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کر رہے ہیں آپ, تو حکومت ہے, آپ اس اعتماد کو بحال کریں. یہاں پہ وزیر تقریریں کر رہے ہیں, ایسے رو رہے جیسے آپ کہیں گے یہ اپوزیشن میں ہو. بابا یہ فیصلے کون کرے گا؟ ایکشن ان ایڈ میں کروں گا. آج تمہیں اسمبلی یاد آ گئی, ساری اسمبلی اس کو پاس کرے, کیونکہ تم میں جرت نہیں ہے, تم میں وہ صلاحیت نہیں ہے حکومت کی رٹ قائم کرنے کی, کیونکہ آپ جو ہے وہ سیاسی جرنیلوں کی پیداوار ہے. آپ سیاست پہ یقین نہیں رکھتے. سیاست ہم نے کی ہے جرنیلوں کو رخصت کر کے, 18ویں ترمیم کر کے, 7th NFC ایوارڈ کر کے. گزارش میڈم اسپیکر میری یہ رہی گی, میں تجاویز کی طرف آتا ہوں اور کنکلوڈ کرتا ہوں, آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا. میں چاہتا ہوں ایک چارٹر آف پیس ہونا چاہیے, تمام جماعتوں کا, کیونکہ یہ خیبر پختونخوا کی وقت کی ضرورت ہے. اور چارٹر آف پیس پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر ہونا چاہیے, جس کی چیئر پرسن شپ جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس ہونی چاہیے, اور اس کے پیچھے دلیل ہے. میڈم اسپیکر, ہم ہمیشہ کہتے ہیں یہاں پہ فکری بحث و مباحثہ ہوگا, یہاں پہ دلیل و دلائل پہ بات ہوگی, کیونکہ جب پشتون جرگہ ہوا ہم نے ان کے کہنے پہ وزیر اعلیٰ کو بڑا بنایا, ہم نے اس بحران سے حکومت کو نکالا, اور ہم نے تجویز دی جو آپ بڑے بنے, آپ بڑے ہیں, بڑے کا کردار ادا کریں. انہوں نے کردار ادا کیا, اور الحمدللہ وہ جرگہ جو لوگ نہیں چاہتے تھے ہوگا, اور ہم نے کر کے دکھایا اور پرامن ہوا. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ یہ سارے بیٹھے, اس کے بعد کیا ہوا؟ یہاں پہ بیٹھ کے وزیر اعلیٰ نے کہا تھا یہ چارٹر ہے, اس کے اوپر بات چیت ہوگی, لوگوں کو بلایا جائے گا. لیکن ہمیں پتہ ہے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے جب رات کی تاریکی میں جن سے ملتے ہیں تو صبح ان کا بیان تبدیل ہوتا ہے. گزارش میری یہ ہے, اس چارٹر آف پیس کو انشور کیا جائے اور امپلیمنٹ کیا جائے, اور کوئی بھی اس میں اگر رکاوٹ بنتا ہے تو پوری اسمبلی کھڑے ہو کے بتائے جو یہ لوگ رکاوٹ ہے اس پہ, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, چاہے وہ سول بیوروکریسی کے لوگ ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہیں. میڈم اسپیکر, ابھی یہاں پہ چھپن چھپائی خیبر پختونخوا میں نہیں کھیلا جائے گا. لوگ آپ کو اسپیئر نہیں کرتے, اگر آپ پیچھے رہ گئے لوگ آپ سے آگے ہوں گے, اور یہ اسمبلیاں ارریلیونٹ ہوں گی. میڈم اسپیکر, اور آخر میں میری گزارش یہی ہے, یہ بات کرتے ہیں جو بھائی ساری اسمبلی کھڑی ہو. بابا یہ صوبائی حکومت سے میں پوچھتا ہوں, فاٹا ہاؤس کس کا ہے؟ خیبر پختونخوا کا. پوری اسمبلی نے ٹھپا لگایا, ہاتھ پہ پاؤں سے ٹھپے لگا کے صوبائی حکومت کو دیے. جا کے پوچھ تو لو, یہ صوبائی حکومت ستو پی کے سوئی ہوئی ہے, ان کی ٹانگیں کانپتی ہے جب یہ کابینہ کی میٹنگ میں اس طرح کے فیصلے. شکریہ جناب کنڈی صاحب. تو مجھے بتائیں ہم کس کے پاس جائیں؟ مجھے بتائیں ہم کس کے پاس جائیں؟ میڈم اسپیکر, یہ جو کہتے ہیں ایکشن ان ایڈ آف سول پاور, آپ لکھیں, ہم دستخط کرتے ہیں اور آگے بڑھے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن آپ میں وہ صلاحیت, وہ طاقت, وہ چیز نہیں ہے جو ہم آپ سے توقع کر رہے ہیں. تھینک یو کنڈی صاحب, اس پر بعد میں بات ہوں گے. تھینک یو کنڈی صاحب. یہ اپنے ورکر کو بھی مطمئن کرنا چاہتے ہیں جس کے مینڈیٹ پہ آئے ہیں, اور ان سیاسی جرنیلوں کو بھی مطمئن کرنا چاہتے ہیں جن کی خاطر یہاں پہ بیٹھے. شکریہ کنڈی صاحب, آپ کو آپ کے سوالوں کے سارے جواب ملیں گے. تھینک یو کنڈی صاحب. جناب سہیل افریدی.